اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوست اب آپ گروپس کے اندر سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر سوال تو وہ کرتے ہیں جو آلریڈی جن کے اوپر میرا لیکچرز موجود ہیں، میں نے کلام کر رکھا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ایک سوال کیا گیا تھا کہ ابن قتیبہ کی کتاب میں ہے الامام والسیاسہ، تو دیکھیں اس کے اوپر میرا کلام آ چکا ہے۔ آپ لکھیں ابن قتیبہ الامام والسیاسہ رضوی بھائی آن لائن، تو میرا لیکچر آ جائے گا آپ کے سامنے۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ جناب کہ شیعہ کون سے کافر ہیں کون سے نہیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں میرا موقف کوئی الگ سے نہیں ہوگا، میرا موقف وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ جو شیعہ شیخین کی تکفیر کرے یا کسی صحابی کی بھی تکفیر کرے، اور جو تکفیر کرے ابو بکر عمر کی، جو لعن طعن کرے ان کے اوپر، اور جو شیعہ جو ہے قرآن کی تحریف کا قائل ہو، تو وہ بالکل جو ہے ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، وہ کافر ہے، اور ان کے ساتھ کھانا پینا نکاح سب کچھ ناجائز ہے۔ بالکل اس کے اوپر میری دوسری رائے نہیں ہے، بالکل بھی کوئی شخص اس پہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اب اگر کچھ علماء نے نرمی کی ہے تو وہ صرف اتنی سی ہے کہ جو شیعہ صرف فضیلت دیتی ہیں حضرت علی کو ابو بکر عمر پر، اور وہ جو ہے تکفیر نہیں کرتے، تذلیل نہیں کرتے، لعن طعن نہیں کرتے کسی صحابی پر بھی، تو ان کی گمراہی کا وہ انہیں گمراہ کہیں گے ہم، یعنی فاسق اور فاجر کہیں گے، تکفیر نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک جہد موجود ہے فتاووں کے اندر۔ تو صرف وہ عام شیعوں کے لیے ہے، وہ جو شیعہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے، ابو بکر عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، اور ان کی جو ہے تذلیل نہ کریں اور تکفیر بھی نہ کریں۔ جو ان کو منافق سمجھے، ان کے بارے میں ایسے رویات رکھے، وہ کافر ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ تیسرا سوال کیا گیا کہ مرتے دم تک اماں فاطمہ سلام اللہ علیہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ابو بکر صدیق سے ناراض رہی، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر کیا ہے، میرے گفتگو آ چکی ہے، آپ رضوی بھائی آن لائن چینل کے اوپر لکھیں گے جا کر کے یوٹیوب میں اماں فاطمہ ابو بکر صدیق سے ناراض لکھ کر کے رضوی بھائی آن لائن لکھیں گے تو میری ویڈیوز آپ کھل جائیں گی، 3-4 ویڈیوز گھنٹے کی آ جائیں گی، آپ ان کے اوپر کلام کر سن سکتے ہیں میری۔ تو میں آلریڈی جو چیزیں میں آلریڈی موجود ہیں، تو یوٹیوب پہ جا کے آپ جب ویڈیو دیکھیں گے جتنی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے، میں آپ کو جواب گروپس کے اندر نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کے اندر کتاب المغازی میں جو روایت ہے کہ ابو بکر صدیق سے جا کر اماں فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جب مطالبہ کیا وراثت کا، اماں عائشہ بیان کرتی ہیں۔ اب اس کی سند جو ہے، سند یہ ہے کہ میں سند پہلے تھوڑی بات کر دوں کیونکہ پہلے آلریڈی کلام کر چکا ہوں۔ بخاری کہتے ہیں مجھے یحییٰ بن بکیر نے روایت کیا، حدثنا لیث، انہوں نے بکیر سے لیث نے بیان کیا، اور ان عقیل ان سے عقیل نے بیان کیا، ان شہاب ان سے امام شہاب بن زہری نے بیان کیا، ان عروہ اور ان سے عروہ نے بیان کیا، ان عائشہ سلام اللہ علیہا، تو ان سے عائشہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اب عائشہ جو بیان کرتی ہیں عروہ سے، اور عروہ بیان کرتے ہیں شہاب زہری سے۔ اب شہاب زہری کی ارسال کے اوپر آپ اگر کلام پڑھنا شروع کر دینا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ یہ جب بھی کوئی حدیث بیان کر رہے ہوتے تھے اس کے اندر اپنی وضاحتیں بیان کرتے تھے۔ تو وہ اپنے جو ایک ٹیچر لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اب جیسے کہ میں روایت کے دوران آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، تو کوئی شخص بھی جب کوئی ٹیچر کوئی بھی ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کتاب کے اندر سے جو چیز پیش کرتا ہے نا، پھر اس پہ اپنا کلام، اپنا نظریہ اور اپنی وضاحت پیش کرتا ہے۔ تو زہری کی عادت تھی کہ حدیث بیان کرتے کرتے اپنی اس کے اوپر ڈیٹیلن اپنا کلام، اپنی وضاحت، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پیش کرتے تھے۔ تو امام زہری نے اس روایت کے اندر بھی اپنا جو ہے نا وہ اپنی بات کو دخل کیا، یعنی یہ روایت، اس کی روایت کے آخری جو الفاظ ہیں وہ مدرج ہیں، یہ روایت مدرج ہے، آخری حصہ جو اس کا ہے، یعنی امام زہری کا اندراج ہے اس میں، جس کو روایت مدرج کہتے ہیں۔ اور مدرج روایت کا وہ حصہ جو اندراج جس میں پایا جائے وہ ضعیف مدرج روایت عزیز روایتوں کی اقسام میں سے ہے۔ نخبۃ الفکر کے اندر جو 49 قسمیں بیان کی ہیں امام ابن حجر نے ضعیف روایتوں کی، تو ان میں سے ایک ضعیف روایتوں کی جو قسم ہے وہ روایت مدرج بھی ہے۔ تو اس روایت کے 2 حصے ہیں، ایک تو اماں عائشہ کا قول ہے اور دوسرا حصہ امام زہری کا اندراج ہے۔ اب اماں عائشہ سے جب اماں عائشہ سے کہتی ہیں کہ اماں فاطمہ نے سوال کیا تو ابو بکر صدیق کا قال، ابو بکر صدیق نے کہا
اب لفظ کالا پہ غور کریں. اب اما عائشہ ہیں عورت، تو اما عائشہ جو عورت ہوتی ہے ان کے لیے لفظ آتا ہے قالت عائشہ. تو ٹھیک ہے، اما عائشہ نے کہا. میں آگے چل کے جو اسی روایت کو دیگر کتب سے دکھاؤں گا تو وہاں عائشہ کے لیے لفظ قالت کا استعمال ہوا ہے. اب اس روایت میں جب ابوبکر صدیق کی قول پیش کیا گیا تو کہا، راویہ نے کہا کہ فقال ابوبکر نے کہا ان رسول اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. قال اللہ کے رسول کے لیے بھی، تو اللہ کے رسول کے لیے بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا. فقال ابوبکر صدیق کے لیے اور قال اللہ کے رسول کے لیے. قال ان رسول اللہ علیہ وسلم قال لا نورث، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کے بارے میں آگے ابوبکر صدیق نے بیان فرمایا، اور پھر جہاں جا کر کے آخر میں فوجدت فاطمہ علی ابو بکر فی ذالک فہجرت فلم تکلمہ حتی توفیت. اب یہ جو لفظ ہے کہ فاطمہ پھر ان سے ناراض ہو گئیں اور مرتے دم تک کلام نہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آخری الفاظ ہیں ان پہ علماء کا کلام ہے کہ یہ جو لفظ الفاظ ہے یہ اما فاطمہ کے بارے میں اما عائشہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ شہاب زہری کا اندراج ہے. اب آپ دیکھیں اس کے اوپر دلیل بھی کیا ہے. اب دلیل دیکھتے ہیں. اب شیعہ حضرات سمجھے یہ بات پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں چاہے وہ شہاب زہری کا قول ہے یا اما عائشہ کا، ہمیں سے نہیں لین دینا ہے. آپ کی بخاری میں ہے تو بھائی بخاری میں ہر چیز جو ہر لفظ ہے لفظ بلفظ صحیح ہے، یہ تو اہل سنت کا کبھی دعویٰ ہی نہیں رہا. بلکہ اس کے ناد میں قرآن کے بعد جتنی بھی صحیحین کتب ہیں شیعہ کے ہاں یا سنیوں کے ہاں، کسی مسئلہ کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہماری صحیحین کی ہر روایت ہر لفظ صحیح ہے. صحیح بخاری کے بارے میں تو کبھی کسی کا یہ موقف نہیں رہا. صحیح بخاری کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مستند متصل روایات ہیں، مستند متصل روایتیں ہیں وہ جو ہے سند کے ساتھ وہ صحیح ہوں گی، اور ہر جو سند صحیح والی روایت ہوگی وہ بھی قابل احتجاج نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو متصل اسناد کے ساتھ روایتیں ہیں وہ روایتیں صحیح ہیں لیکن وہ قابل احتجاج نہیں ہیں. کئی ایک ایسی روایتیں بھی ہیں جیسے کہ رفیع کے متعلق روایتیں ہیں، سجدوں میں رفیع کے متعلق روایتیں ہیں جو ہے. اس کے علاوہ اور ایسی کئی روایتیں موجود ہیں. الغرض آمین کے اونچی آمین کہنے کے متعلق، نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرنے کے متعلق جو روایتیں ہیں صحیح بخاری مسلم میں، تو وہ صحیحین میں ہیں لیکن وہ قابل احتجاج نہیں ہے. تو کئی ایک ایسی روایتیں ہیں. تو سند صحیح کے ساتھ ہی روایت بھی ثابت ہوتی نا یہ. تو ہر سند صحیح والی روایت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بخاری کی صحیح بھی نہیں ہوتی. اسی طرح آپ دیکھیں شیعہ کی کتب کے اندر جو اربع ہیں ان کی اصول کافی یا فروع الکافی وغیرہ، تو اصول کافی کے اندر فروع کافی کے اندر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، اس کی روایتیں موجود ہیں. شیعہ نہیں مانتے. حضرت عمر کے ساتھ حضرت علی کی بیٹی کا نکاح ہوا، شیعہ اس کا انکار کرتے ہیں. یہ کتاب فروع الکافی کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیگر کئی ایسے شیخین کی شان میں روایتیں ہیں وہ اس کا وہ انکار کرتے ہیں. تو کئی ایک روایتیں شیعہ کی کتب میں موجود ہیں قرآن کی تحریف کے متعلق. قال ابو عبداللہ یعنی امام جعفر نے کہا کہ قرآن کی 17,000 آیات تھیں. سورہ کافی کی روایت ہے. شیعہ اس کو جو ہے نہیں تسلیم کرتے ہیں، نہیں کرتے. کہتے ہیں قرآن یہی صحیح ہے. شیعہ آج کی شیعہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو تحریف قرآن قائل نہیں ہیں. حالانکہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ قرآن کی 17,000 آیات تھیں تو 6,666 کیسے باقی رہیں؟ تو دیکھیں یہ ہے چیزیں. تو قرآن کے متعلق یہ جو روایتیں ہیں تو صحیح جو ان کی صحیحین ہیں شیعہ کی، اس کے اندر بھی صحیح روایتوں کو صحیح نہیں مانتے. تو ہم بھی صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح روایتوں کو صحیح نہیں مانتے. تو یہ جو روایت ہے اس کے اندر جو ہے نا آخری حصہ یہ اندراج ہے امام زہری کا قول ہے. امام زہری کی عادت یہ تھی، آپ جتنی بھی ارسال زہری کے متعلق چیپٹر کھول کے پڑھ لیں اسماء و رجال کتب میں، تو ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اپنی بات کرتے کرتے نا بیچ میں اپنا یعنی اپنی رائے پیش کرتے تھے. مطلب یہ کہ جیسے کہ میں ایک بات پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد میں اس پہ وضاحت پیش کرتا ہوں. تو جو ٹیچر
کلاس میں کتاب کی بات پیش کرتے کرتے اوپر اپنی وضاحت اپنے لفظ بیان کرتا ہے، اس کے متعلق اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا خیال، اپنا علم پیش کرتا ہے۔ اسی طرح امام زہری کا عادت تھی کہ وہ روایت کے اندر اپنا قول پیش کرتے تھے، اپنا نظریہ یہاں پر پیش کرتے تھے۔ اما عائشہ کی روایت پیش کرتے ہوئے بھی امام زہری نے اپنا اندراج کیا ہے۔ اس کے اوپر دلیل سنیں، اور اس دلیل کا انکار بالکل اہل علم حضرات تو نہیں کر سکتے کم سے کم۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، یہ روایت صرف اور صرف بخاری کے اندر نہیں ہے، دیگر کتب کے اندر بھی ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مستخرج صحیح ابن عوانہ۔ امام ابن عوانہ نے صحیح مسلم، بخاری اور صحیحین کی روایتوں کو یعنی جمع کیا ہے، تو وہ پیش کرتے ہیں صحیح ابن عوانہ کے اندر، امام ابن عوانہ مستخرج ابن عوانہ، روایت کا نمبر ہے 6680۔ یہاں پر وہی روایت وہ پیش کر رہے ہیں اسی سند کے ساتھ، کہتے ہیں قال فحجرت فاطمہ فلم تکلمہ فی ذلک حتی ماتت، کہ جب فاطمہ ناراض ہوئی، قالا کہا، ایک مرد نے کہا، ایک اس مرد نے، فحجرت فاطمہ تھا کہ فاطمہ جو ہے ناراض ہو گئی، فلم تکلمہ، اور کلام نے کیا، فی ذلک حتی ماتت، جب تک کہ وہ فوت ہو گئیں، فدفنها علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلا فلم یوزن بہا ابو بکر، اور ابو بکر کو اس کی بتایا نہیں گیا، ابو بکر کی طرف اعلان نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رات میں دفن کر دیا فاطمہ کو۔ قالت عائشہ، تو پھر عائشہ نے کہا، پیچھے کیا ہے؟ قالا، ایک مرد نے کہا کہ فاطمہ ناراض ہو گئی، ام عائشہ نے نہیں کہا، ایک مرد نے کہا کہ ام عائشہ، جو ایک مرد نے کہا کہ فاطمہ ناراض ہو گئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دفن کر دیا۔ یہ جو پورشن ہے روایت کا، یہ کس نے کہا؟ قالا، ایک مرد نے کہا۔ قالا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے قالا، اور آگے جو لفظ ہے دیکھیں، قالت واحد مونث غائب کا صیغہ ہے، اور پھر آگے اس کا ذکر بھی ہے، قالت عائشہ، تو عائشہ نے کہا، وقان لعلی من الناس وجهه حیات فاطمہ تھا، تو اس کے اوپر آگے پھر ام عائشہ کا بھی قول مزید موجود ہے کہ وہ کب فوت ہوئیں۔ اب مسند مستخرج ابن عوانہ کے اندر یہ روایت آئی، تو اس کے اندر بھی قالا کے لفظ موجود ہیں۔ اب قالا کے لفظ روایت کرنے والی کون ہے؟ عائشہ۔ اگر یہ روایت کا حصہ ہوتے تو قالت لفظ آتا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، پھر بات صحیح تھی کہ عائشہ بیان کر رہی ہیں جو ہے صحابیہ کا اور ام المؤمنین کا قول ہے، لیکن جب لفظ آیا قالا تو اس کا مطلب ہے اما عائشہ بیان نہیں کر رہی، کوئی مرد کہہ رہا ہے، تو مرد کون ہے؟ اما عائشہ سے نیچے عروہ، اور عروہ سے نیچے زہری ہیں، اور تمام کا اتفاق ہے کہ امام زہری اندراج کرنے میں ماہر تھے، تو امام زہری جو ہے وہ قالا کا یہاں پر مصداق کون ہے؟ زہری ہیں، کیونکہ اگر اما عائشہ کا قول ہوتا یا روایت کا حصہ ہوتی یہ بات، تو جو اوپر اما عائشہ بیان کر رہی ہیں نا ساری بات، تو جہاں اما عائشہ یہ بات بیان کرتی تو قالت کا لفظ آتا، تو یہ بس بات قالا کے ساتھ آئی، تو لہٰذا یہ کسی مرد واحد غائب نے جو ہے بیان کیا ہے اس کو کہ فحجرت فاطمہ فاطمہ ناراض ہو گئیں، تو لہٰذا یہ زہری کا قول ہے۔ تو ایک زہری کا جو مرسل ہے ان کے بارے میں آگے میں بتاتا ہوں کہ کیا جو زہری اندراج کرتے ہیں ان کے بارے میں ائمہ کا کیا رائے ہے۔ تو جہاں مستخرج ابن عوانہ کے اندر صاحب لفظوں میں موجود آ گیا کہ یہ جو لفظ قالا اور قالت کا بحث ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اما عائشہ کے نہیں بلکہ امام زہری کا اندراج ہے۔ تو میں آلریڈی اس میں کافی طویل گفتگو کر چکا ہوں، اور یہ بات پھر مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر، مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، اور امام ابن رزاق کا کتنا بڑا مقام ہے حدیث کے اندر۔ اب اسی روایت کو جب امام ابن رزاق پیش کرتے ہیں، اب مسند ابن رزاق کے اندر ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے مسند ابن رزاق 9774 مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی وہی لفظ قالا
فحجرت فاطمہ فلم تکلمہ فی ذلک حتی ماتت، وہی بات کہ فاطمہ نے کلام مرے دم تک نہیں کیا. کس نے کہا؟ کسی واحد مذکر غائب کا صیغہ، قال کہ ایک مرد نے کہا، ایک اس مرد نے کہا. پھر نیچے چل کے کہتے ہیں، اب امام عبدالرزاق نے وضاحت کی ہے کہ وہ قال کہنے والا جو قالت کا مستاق کون ہے، یعنی کون سے مرد نے کہا. اما عائشہ سے نیچے جو عروہ ہیں اور زہری ہیں اور دیگر راوی ہیں، تو کس راوی نے کی طرف قال کا لفظ راجع ہے، اس کے اوپر امام عبدالرزاق نے وضاحت کر دی. پھر آگے چل کے امام عبدالرزاق کہتے ہیں قالت عائشہ وکان علی من الناس حیات فاطمہ خضوۃ فلما توفیت فاطمہ. تو یہ ساری بات لکھنے کے بعد آخر میں کہتی ہیں قال معمر، کہ معمر نے کہا فقال رجل للزہری فلم جمعمت علی 16، کہ وہ معمر کہتے ہیں کہ فقال رجل زوری، وہ شخص زوری ہے جس نے فلم یعنی یہ کلام کیا ہے. اس روایت کے اوپر کلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو اس روایت کے اندر مصنف عبدالرزاق کے اندر امام بخاری سے پہلے گزرے، انہوں نے وضاحت کر دی کہ جو فاطمہ کے ناراض ہونے والی اور مرنے دم تک کلام نہ کرنے والی بات ہے، یہ جو ہے یہ گفتگو کس کی ہے؟ یہ زوری کی ہے. زوری معمر کہتے ہیں کہ رجل وہ شخص زوری ہے جو اس روایت کی تصریحات اور اس روایت کی وضاحت بیان کرتے رہے ہیں، یعنی زوری کا نام لیا ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر. اب مرسل میں کیونکہ اس کے کلام میں کر چکا ہوں آلریڈی، میری ویڈیو کے اندر موجود ہے کہ اما فاطمہ مرتے دم تک جس بیماری میں اما فاطمہ کا انتقال ہوا، اس بیماری میں بھی اما فاطمہ ابو بکر و عمر سے ملتی بھی نہیں ہیں. اما فاطمہ نے ابو بکر و عمر سے جو ہے کلام کیا ہے، ان کو خط بھی لکھے ہیں، ان سے بات بھی کی ہے. میں آلریڈی پچھلی ایپیسوڈ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایتیں پیش کر چکا ہوں. اچھا، اب آپ دیکھیں عبدالرزاق کی جو روایت ہے نا، اس میں عن معمر عن زہری عن عروہ عن عائشہ اور وہ ساری روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، اب عبدالرزاق کی اس روایت کے اندر یہ بات معلوم ہو گئی، اور ان تینوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ روایت کا جو حصہ ہے نا، جو حصہ ہے روایت کا اندراج والا، یہ قال کے لفظ کے ساتھ آیا، لہذا عائشہ کی یہ بات نہیں ہے، یہ اندراج ہے زہری کا، یعنی یہ روایت کا یہ مرسل روایت، یہ صحیح مرسل ہے. اب جو مراسیل زہری ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ یہ تابعین کی مراسیل ہے، صحابہ کی مراسیل کے اوپر کلام نہیں ہے، لیکن تابعین کی مراسیل قابل حجت بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ قابل حجت نہیں بھی ہوتی ہیں. امام زہری کی مراسیل کے بارے میں شرح علل ترمذی کے اندر امام رجب حنبلی عالم، بہت بڑے امام تھے رجب حنبلی، انہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، جو شرح بخاری ہے. تو رجب حنبلی جو ہیں وہ کہتے ہیں فقال یحییٰ ابن معین، کہ ابن معین نے کہا ہے کہ مراسیل زہری لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اوپر ایک قول لکھا ہوا ہے کہ امام زہری کی جو مراسیل ہیں وہ جو ہے بالکل کسی اس قدر نہیں ہے کہ ان سے احتجاج کیا جائے. فقال شافعی و ارسال زہری عندنا لیس بشیء، امام شافعی نے کہا بھائی ہم اس کی روایت مرسل نہیں قبول کرتے، کیونکہ وہ اس کی ہم نے دیکھا ہے وذالک انا نجدہ یروی عن سلیمان ابن ارقم، کہ اس کی ساری مراسیل جو ابن زہری کی ہیں وہ سلیمان ابن ارقم کی ہیں. یعنی وہ جو اپنے نظریات پیش کرتا ہے امام زہری، جو اپنے نظریات پیش کرتے ہیں روایتوں کے اوپر، وہ انہوں نے سلیمان ابن ارقم سے لی ہیں، اور سلیمان ابن ارقم ایک ضعیف اور کذاب ان کے بارے میں قول ہیں، وہ معتبرہ شخص نہیں ہے. اور دیگر علماء نے کہا کہ مراسیل زہری جو ہیں عن یحییٰ ابن سعید، وہ ابن سعید سے کرتے ہیں، تو اور احمد بن صالح سے کرتے ہیں المصری سے، تو ان کے اوپر بھی کلام کی. لیکن وجہ لا یثبت، یعنی وہ بھی ان کے اوپر بھی ایک کلام ہے، لیکن ایک خاص پروسیس سے گزرنے کے بعد ان مراسیل کے اوپر ہم سوچ سکتے ہیں جو کہ احمد بن صالح سے ہیں یا یحییٰ ابن سعید سے ہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو زہری ہیں ان کی مراسیل وہ قابل احتجاج نہیں ہے.
تو لہٰذا اس کے اوپر جو سوال کیا جاتا ہے میری آلریڈی گفتگو آ چکی ہے، تو لہٰذا میں نے وضاحت کر دی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اگر وقتی ناراض ہوئی بھی ہیں تو وقتی ناراض تو فاطمہ اللہ علی سے بھی ہوئی ہیں، اور اتنی سخت ناراض ہوئی ہیں کہ اللہ کے ذریعے وہی کا رسول فرماتا ہے اللہ کے نبی کے اوپر، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ جو اس جو یہ بات پیش کی جاتی ہے نا فاطمہ کے بارے میں، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو اس کے اوپر اس روایت یہ کس موقع پر اللہ کے رسول نے یہ بیان فرمائی؟ حضرت علی کے ساتھ جب فاطمہ ناراض ہوئی تھیں، اور یہ بات شیعہ کتب سے میں نے پڑھی ہے، اور الامالی اور دیگر کتابوں کا حوالہ میں نے آلریڈی پہلے ایپیسوڈ میں پیش کر دیا ہے کہ وقتی طور پر سخت ترین قسم کی ناراضگی ہوئی اما فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میں، اور شیعہ نے لکھا ہے کہ اما فاطمہ نے برے لفظوں کے ساتھ حضرت علی کو ڈانٹا، یعنی اب میں اس سے معتبر لفظ نہیں پیش کر سکتا، ورنہ جو شیعوں نے لکھا ہے نا وہ ترجمہ میں کروں تو میں ایمان کا خطرہ ہے کہ اما فاطمہ نے کون کون سے الفاظ بولے ہیں جو ہے وہ نہیں، حالانکہ میں اس روایت کو نہیں معتبر سمجھتا، لیکن شیعہ علماء نے لکھا ہے، میں نے کہا ہے کہ اما فاطمہ کا ناراض ہونا ابو بکر سے، رضی بھائی آن لائن آپ سرچ کریں 50 منٹ کا وہ ایک کلپ ہے، مختلف اور کلپ بھی اس موضوع پر ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے، اس کے اندر یہ چیزیں میں نے دکھائی ہیں کہ وقتی طور پر تو اما فاطمہ حضرت علی سے اتنی سخت ناراض ہوئیں کہ غصے ہو کر کے گھر سے چلی گئیں اور اللہ کے رسول کے پاس چلی گئیں۔ شیعہ نے لکھا ہے، میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں، تو وقتی طور پر ناراض ہونا اگر ایمان کا خدشہ ہوتا ہے تو حضرت علی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ صرف ایک ڈھونگ ہے جو ہے شیخین کے اوپر لعن طعن کرنے کا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں اکثر سمجھنے توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے آپ میرا چینل وزٹ ضرور کیا کریں، یا میری ویب سائٹ کے اوپر آلریڈی تحریریں آپ کو مل جائیں گی ضرور، باقی میں حاضر ہوں انشاءاللہ، جو سوال بھی ہوگا بندے فقیر حاضر کے لیے حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔